آج اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو پیار سے زیادہ بہتر پالا جا سکتا ہے یا مار سے. تو مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ موضوع شیئر کروں. ہمارے آج کل بہت سارے یعنی مکتبہ فکر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا خاصہ لوگوں کے ذہنوں پہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے جس میں کچھ یہ بھی ہے کہ مادر پدر آزاد کر دیا جائے، بچوں کو کچھ کہا ہی نہ جائے، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ بالکل نہ مارا جائے، اور بہت سارے. یعنی اس میں سب سے احسن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے اسلامی تاریخ کو دیکھیں، اور اسلامی تاریخ سے بھی بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور اللہ پاک کے ارشاد کو دیکھیں. تو قرآن پاک میں بھی بتایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو کچھ نہ کہو، ایون نماز تک نہ اسے یعنی پڑھنے کو کہیں، اسے سکھائیں دھیرے دھیرے پیار سے، اور اس کے ساتھ پیار کا سلوک کریں، اور اس کو بالکل کسی قسم کی مار تو دور ڈانٹنے سے بھی منع کیا گیا. تو یہ جب ہم ایک معیار بنا لیں تو سمپل 7 سال تک کے بچے تو بالکل یعنی اس سے نکل جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں بھی کہ ان کو کوئی سختی کی جائے. حضرت علی کے بارے میں بھی آئی تھنک کہ یہ ان کا ارشاد ہے کہ بچے کو بادشاہ بنا کے رکھیں 7 سال تک. تو یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانیں، اس کو جتنا لاڈ یعنی ہو سکے، آپ سے ممکن ہو سکے وہ دیں. پھر یہ بھی ہے کہ بچے کو اچھے برے کی تمیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون دیتا ہوگا. یعنی حضرت امام حسین اور حسن کے دیکھیں، ان کی عادتوں کو دیکھیں، ان کی عادات کو دیکھیں، ان کی شخصیات کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کی شخصیت کو دیکھیں، تو باقی ان کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان کو کس طرح سے انہوں نے یعنی پروان چڑھایا، اور سختی ان کی زندگی میں ہمیں کسی جگہ نہیں ملتی. انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھانا اپنے کسی بچے پہ ان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، کہ ان کو ایون سختی سے بات کرنا بھی ان کی سیرت میں ہمیں نہیں ملتا. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ آپس میں نرم ہیں اور دشمنوں پہ بھاری. یعنی جو مسلمان ہے وہ بچے تو بچے، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی بے تحاشا مقام پہ معاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب آپ انہیں معاف کرتے تھے اور قربانیاں ان کے لیے دے دیتے تو وہ بھی پلٹ کے آپ کے لیے اپنا جان جگر اور سب کچھ اپنا قربان کرنے پہ تیار رہتے تھے. تو حضرت انس جو ہیں وہ ان کے بچے تو نہیں تھے، لیکن ان کے گھر تربیت کے لیے ان کے والدین نے چھوڑے ہوئے تھے. تو وہ 9 سال ان کے پاس رہے. انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے مجھے کسی بات پہ ڈانٹا نہیں، نہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے والدین ہیں، ہماری ایک تہذیب رہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں اچھے، جو بھی گھروں کے والدین تھے وہ ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایک تو کمیونیکیٹ کرنا، ان کو کہانیوں کے ذریعے، ان کو اپنے رہنمائی کے ذریعے یعنی ان پہ نظر رکھنا، اور جب بھی کچھ اچھا یا برا کر رہے ہوں تو ان کو آرام سے سمجھاتے رہنا. تو یہ چیز سب سے احسن چیز ہے. اور پھر یہ ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر، اپنے بزرگوں کی دادی یا نانی کی ناراضگی کا ڈر، یہ چیزیں بہت ہی احسن ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہوتے دیکھا اور ان کا بڑا ہی اچھا اثر ہوتے دیکھا. اور پھر یہ ہے کہ پیار سے جو کہی ہوئی بات ہے وہ دل میں دیر پا اپنے نقش چھوڑتی ہے، اور انسان سختی سے بھی والدین کی باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن زیادہ یہ دیکھا گیا کہ پیار جو ہے وہ
سے کہی گئی بات اور مہربانی کی جو نظر ہے اور جو ماں باپ کی ایک پیار کے ہاتھوں قربانیاں جو ہیں ان کی، وہ بندے کے دل میں زیادہ گہرا جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہیں، اور ان کی بات، ایسے والدین کی بات ماننے کو زیادہ دل کرتا ہے، ایسی دادی یا نانی کی بات انسان کو زیادہ یاد رہتی ہے اور آپ اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کچھ بہتری آ سکتی.